الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک حادثہ پیش آیا۔ 11 اگست 2023 کو حرم میں جمعہ کی نماز پڑھاتے ہوئے ڈاکٹر شیخ ماہر المعقلی حفظہ اللہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ پہلی رکعت میں وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم یہاں تک پہنچے، ان کی طبیعت بگڑی اور وہ رک گئے۔ چنانچہ پیچھے کھڑے ہوئے امام ڈاکٹر شیخ عبد الرحمن السدیس، جو کہ مشہور عالم ہے، مشہور امام ہے، مشہور خطیب ہے حرم کے، آپ آگے بڑھتے ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم یہاں سے تلاوت کرتے ہوئے مکمل نماز آگے ختم کرواتے ہیں۔ اور شیخ ماہر المعقلی نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو چھوڑا تھا، وہاں سے لے کر اگلی پوری نماز سلام پھیرنے تک شیخ عبد الرحمن السدیس نے مکمل کروائی۔ عزیز ساتھیو، ایسی صورتحال اگر آپ کے ساتھ پیش آئے یا کسی کے ساتھ میں پیش آئے تو کرنا کیا چاہیے؟ یا حرم میں جو یہ واقعہ ہوا اور یہ جو عمل انجام دیا گیا کہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے آگے بڑھ کر وہاں سے نماز مکمل کروائی جہاں سے انہوں نے چھوڑی تھی، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ ان کی نماز صحیح ہو گئی یا اس کی وجہ سے ان کی نماز باطل ہو گئی؟ صحیح بات یہ ہے کہ ان کی نماز صحیح ہے، اس لیے کہ سنت بھی یہی ہے۔ آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب، لوگوں نماز کی حالت میں سانپ اور بچھو اگر نظر آ جائے تو ان کو قتل کر دو۔ علماء کہتے ہیں اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے وہ دیکھے کہ ایک سانپ آیا یا کوئی بچھو آیا یا کوئی موذی جانور تکلیف پہنچانے والا آ جائے اور اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ وہ خود کو یعنی نماز پڑھنے والے کو یا کسی لیٹے ہوئے بچے کو یا کسی سوئے ہوئے انسان کو تکلیف پہنچا دے گا، تو ضروری کہ انسان جہاں تک نماز پہنچائے وہاں سے نماز چھوڑ دے، توڑ دے، سانپ کو، بچھو کو، اس موذی جانور کو قتل کریں اور پھر دوبارہ آ کر وہیں سے نماز شروع کریں جہاں سے نماز اس نے چھوڑی تھی۔ اس کو نماز توڑنا نہیں ہے، دوبارہ نہیں پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز خراب ہو گئی، باطل ہو گئی، ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ نہیں، نماز صحیح ہے، آپ کو نماز وہاں سے دہرانا ہے، وہاں سے مکمل کرنا ہے جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے، دہرانا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ میں جو حادثہ ہوا تھا آپ جانتے ہیں۔ ابو لولو فیروز جو مجوسی تھا، بڑا خبیث انسان تھا، اس نے فجر کی نماز میں حضرت عمر بن خطاب پر حملہ کیا اور کافی لوگوں کو زخمی بھی کیا۔ چنانچہ صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عمر کو پکڑ کر پیچھے کیا اور نماز میں دوبارہ شامل ہوئے، اور اس حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھتے ہیں اور جہاں سے حضرت عمر نے نماز کو چھوڑا ہے وہاں سے نماز صحابہ کی مکمل کرواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر وہ مکمل کرواتے ہیں۔ المطالب العالیہ میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، یہ واقعہ صحیح ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی حادثہ پیش آئے، آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہو یا آپ کے ساتھ میں کوئی واقعہ پیش آ جائے، چاہے آپ امام ہو، تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ کے پیچھے اگر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے وہ نماز مکمل کروائے گا آگے بڑھ کر۔ مثلا آپ امام ہیں، آپ کے ساتھ میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، آپ کو چکر آ گئے، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، آپ گر گئے یا رک گئے، نماز پڑھا نہیں پائے، اس صورت میں پیچھے کھڑا ہوا ایسا انسان جو قرآن کریم کو یاد رکھتا ہو، صورتیں آیتیں کچھ اس کو یاد ہو، وہ آگے بڑھے گا، جہاں سے آپ نے نماز چھوڑی وہیں سے نماز کو مکمل کروائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے آس پاس والا کوئی شخص گرنے لگے، کوئی حادثہ اس کے ساتھ میں ہو جائے، چکر آ جائے، غشی کھا جائے، گر جائے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی مدد کے لیے اپنی نماز کو توڑیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اگر نماز توڑ دی تو کیا آپ کو نماز دہرانا پڑے گا؟ آپ کو بھی نماز دہرانا نہیں ہے جہاں سے آپ نے نماز توڑی ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں اگر آپ نے کسی شخص کی مدد کے لیے اپنی نماز کو توڑا، اب اس کی مدد کر کے آپ نے کسی پیچھے جگہ پر اس کو لٹا دیا، کہیں پر اس کو رکھ دیا سیف جگہ پر، اب جب آپ واپس آئے تو امام اسی رکعت میں تھا جس رکعت سے آپ نے نماز توڑی ہے، تو آپ کی نماز بالکل صحیح ہے، آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ امام آپ کا موجود ہے۔ لیکن اگر وہ رکعت جس میں آپ نے اس انسان کی مدد کے لیے نماز توڑی ہے، وہ رکعت اگر ہو جائے تو جتنی رکعتیں آپ کی چھوٹی اتنی رکعت کو دہرانا
امام کے سلام پھرنے کے بعد آپ کے لیے ضروری ہوگا. یہی صحیح بات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح علم دیں اور ہر آفت شر مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.